اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب کے ذہنوں میں ایک کوسچن ہوتا ہے جو کہ اکثر پوچھا بھی جاتا ہے یا اس پر بات بھی ہوتی ہے عام زندگی میں، جب کچھ لوگ بیٹھے ہوں اور ٹاپک یہ چھڑ جائے کہ کیا قبر کا عذاب جسم کو ہوتا ہے یا روح کو ہوتا ہے؟ کیا کہتی ہیں صدر عامر؟ یہ کوسچن جو ہے یہ مائنڈ میں آتا ہے یا اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے نا، کہ جب ہم اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ ایسی کنورسیشن چل رہی ہو یا ہم کسی اپنے کی جو ہے وہ ڈیتھ کے بعد باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ کوسچن پوچھا جاتا ہے یا اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے یا بات وغیرہ جو ہے وہ ہوتی ہے نا؟ جی موت کے بعد بھی درد ختم نہیں ہوتا۔ قبر کے راز نے سب کو ہلا دیا۔ یہ سوال ہمیشہ سے لوگوں کے دلوں میں گونجتا رہا ہے، کیا قبر میں عذاب جسم کو ہوتا ہے یا روح کو ہوتا ہے؟ یہ صرف ایک سوال نہیں ہے، ایمان کو جھنجھوڑ دینے والا راز ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو دنیا والے کہتے ہیں وہ چلا گیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ کہیں گیا نہیں، اس کی دنیا بدل گئی ہے۔ انتقال کرنا، عام روٹین میں کہتے ہیں نا جی کہ گھر کی رجسٹری ہو گئی ہے، انتقال ہو گیا ہے، انتقال نمبر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انتقال ہونا، ایک انسان سے دوسرے انسان تک کسی جگہ کی پراپرٹی کی ملکیت چلی جانی، انتقال ہو جانا، اسی طرح سے انسان کا اس دنیا سے دوسری دنیا میں شفٹ ہونا انتقال کہلاتا ہے۔ صحیح کہا نا صدر عامر میں نے؟ بتائیے گا ذرا کہ یہ انتقال کی ڈیفینیشن صحیح کی میں نے؟ جی بالکل ایسے ہی انتقال کی ڈیفینیشن۔ قبر میں زندگی ختم نہیں ہوتی، ایک نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث سے حقیقت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گڑھا۔ ترمذی کی روایت ہے یہ۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ عذاب روح پر ہوتا ہے، مگر چونکہ روح کا تعلق جسم سے باقی رہتا ہے اس لیے جسم بھی اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ یعنی قبر میں انسان کا نہ جسم مکمل آزاد ہوتا ہے، نہ روح تنہا عذاب پاتی ہے، دونوں کے درمیان ایک ایسا تعلق رہتا ہے جو دنیا کے علم سے ماورا ہے۔ جب فرشتے سوال کرتے ہیں من ربو کا، ما دینی کا، من نبی کا، تو جسم جواب نہیں دیتا، روح دیتی ہے، مگر جب عذاب یا رحمت آتی ہے تو اس کے اثرات قبر میں موجود جسم پر بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ عذاب کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ دنیا میں ہم نے قرآن سنا مگر عمل نہیں کیا، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت دیکھی مگر بدلا نہیں، قبر ہمیں یاد نہیں رہی، اور اب قبر ہمیں یاد دلانے کے لیے جاگتی ہے۔ سوچ کر دیکھیں ذرا، آج ہم زمین پر آرام سے سوتے ہیں، کل یہی زمین ہمارا بستر ہوگی۔ فرق بس اتنا ہوگا، آج نرم بستر ہے، کل اعمال کا بستر ہوگا۔ اگر اعمال اچھے ہوں گے تو وہ بستر بھی بڑا خوبصورت نرم ہوگا، کہیں زیادہ، دنیا سے زیادہ خوبصورت۔ دل کو جھنجھوڑ دینے والی حقیقت، قبر کا عذاب روح کو ہوتا ہے مگر درد جسم بھی محسوس کرتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز کے بعد جو ہے وہ ہر نماز کے بعد دعا کرتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم الانبیاء ختم المرسلین رحمت للعالمین، ہر نماز کے بعد دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا لے۔ ہم اگر آج اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، نماز، سچائی اور نرمی کو زندگی میں لے آئیں تو قبر بھی جنت کا دروازہ کھول سکتی ہے، قبر بھی جو ہے وہ قبر بھی جنت کا دروازہ بن سکتی ہے۔ ایک دن ہم سب اس سوال کا جواب خود دینے والے ہیں، بہتر ہے نا کہ آج ہی تیاری کر لیں، آج سے ہی، ابھی سے ہی، اس لمحے سے ہی تیاری شروع کریں اور کرنا سٹارٹ کریں، نیت کر لیں، کمر کس لیں، تو پھر اللہ سے اس کے فضل کی امید رکھیں کہ ہم اللہ کے فضل سے انشاءاللہ تعالی نہ صرف روح کو بلکہ جسم کو بھی جو ہے وہ اس درد سے بچائیں گے۔ جو ہم سے سوال کیا جائے گا کہ تیرا رب کون ہے، پھر سوال کیا جائے گا تیرا دین کیا ہے،
ٹھیک ہے، اور پھر تیرا نبی کون ہے؟ اگر اللہ کا فضل رہا اور ہم خود کو بچا پائے تو ان سوالوں کے جواب دے دیں گے، اور ہمارا جو وہ والا بستر ہے جو زمین کے اندر ہوگا، زمین کے اوپر ہوگا، زمین ہی ہمارا بستر ہوگا، وہ بھی گل و گلزار ہوگا، جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔